السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر۔ سیز فائر کے اطلاق میں 2 دن باقی اور 2 دن سے قبل بڑی کارروائی میں امریکی بحری بیڑے پر چھٹا حملہ ہوا ہے۔ امریکی بحریہ سرخ سمندر سے بھاگنے پر مجبور ہے۔ غزہ میں مزاحمت کے کاری وار جاری ہیں۔ کچھ پاکستان کے حالات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں غزہ میں سیز فائر پر عمل درآمد کو ابھی مزید 2 دن باقی ہیں۔ سیز فائر کا اطلاق اتوار کو ہوگا۔ اس دوران فلسطین اور خطے بھر میں مزاحمتی گروپس تل ابیب میں حکومت کے خلاف اور اس کے مغربی حمایتیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فلسطینی مزاحمت نے اسرائیلی فوج کے انجینئرنگ یونٹ کے ہیڈ کوارٹر کو نام نہاد نتسارم میور کو نشانہ بنایا ہے، جو وہاں پہ نتسارم میور پر ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ مجاہدین برگیڈ کے تعاون سے شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں البخاری مسجد کے قریب اسرائیلی فوجیوں کے اجتماعات پر مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ جبالیہ کیمپ کے علاقے مزائیہ اور عزبت مالین میں چھاپے مارے گئے اور 2 اینٹی ٹینک ثاقب دھماکہ خیز مواد نصب کیے گئے ہیں۔ گھنٹوں بعد 2 مرکاوا گاڑیاں اس دھماکہ خیز مواد سے اڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں۔ اسی طرح جنین مقبوضہ کنارے کے پہاڑی محور القصب میں اسرائیلی فوجی جیپوں کے ایک قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر یمن کی بات کریں تو وہ بھی بحیرہ احمر پر یعنی ریڈ سی پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اہل فلسطین کے ساتھ یمن نے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کارروائیاں کی ہیں۔ یمن نے ایک مرتبہ پھر شمالی بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ہیری ایس ٹرومن جو ہے اس کا اور اس کے ساتھ چلنے والے کئی جنگی جہازوں پر کروز میزائلوں اور ڈرون سے درجنوں ڈرون سے حملہ کیا ہے، جس کے بعد یہ وہاں سے اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور بحیرہ احمر میں یہ اس جہاز پر یمن کی فوج کی جانب سے چھٹا حملہ کہا جا رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل نے تقریباً 47,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، جس میں زیادہ تر عام شہری، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 12,000 سے زائد فلسطینی لاپتہ ہیں، جبکہ 1,10,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء کی تعداد جنگ میں غزہ کی آبادی کا تقریباً 2% بتائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں ہر 10 میں سے 9 مکان جو ہیں وہ بری طرح تباہ یا متاثر ہوئے ہیں، جبکہ اسکولوں کی بات کی جائے تو اسکولوں کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اسپتالوں سمیت شہری انفراسٹرکچر کو بار بار اسرائیلی فورسز نے نشانہ بنایا۔ نام نہاد انخلا کے حوالے سے اگر احکامات کے حوالے سے غزہ کی 80% زمینی آبادی کو متاثر کیا گیا، 80% زمین کو متاثر کیا گیا، جس میں 1.9 ملین افراد یعنی 90% آبادی شامل ہے جو بے گھر ہوئی ہے۔ اسی کی طرح بات کریں تو کئی بار اپنی جگہ بدلنے پر مجبور ہوئے ہیں بار بار۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں تمام اسکول عمارتوں کو تباہ کیا گیا، جس کی وجہ سے 6,60,000 بچے 1 سال تعلیم سے محروم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کے 564 اسکولوں میں سے 534 متاثر یا تباہ ہو چکے ہیں۔ باقی 18 اسکولوں کی حالت کے بارے میں ان کو اطلاع نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ جنگ کے دوران اسرائیلی فورسز نے بار بار غزہ کے اسپتالوں پر حملے کیے، جن میں 1050 سے زائد طبی عملے بشمول ڈاکٹروں اور نرسوں کی شہادت ہوئی ہے۔ 2024 کے آخر تک غزہ تک کے فعال جو جزوی طور پر فعال تھے وہ صرف 17 اسپتال تھے، جبکہ 11 فیلڈ اسپتال امداد کی کمی کا شکار تھے۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنوری 2024 میں غزہ کے 2.2 ملین افراد یعنی فلسطینی بھوک اور خوراک کی کمی کا شکار ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں 36 اسپتال ہیں جو تمام کے تمام جزوی طور پر تباہ کیے گئے ہیں، جس میں کچھ اسپتال ایسے ہیں جن کو جزوی طور پر بحال رکھا گیا ہے لیکن ان کی عمارتی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد کی بات کریں تو سینکڑوں مساجد جو غزہ کے اندر موجود تھیں، اکا دکا کوئی ایک مساجد یا چند مساجد بچی ہوں گی، باقی تمام مساجد کو تباہ کیا گیا ہے، چرچوں کو تباہ کیا گیا۔
غزہ کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو غزہ کے جو ورثہ تھا، یعنی جو اس کے تاریخی علاقے تھے، ان کو بھی، جس میں مسجد العمر بھی شامل ہے، اور اس میں تاریخی ورثہ جو غزہ کا ہے اس کو بھی ملیہ میٹ کر دیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ہے، العمری مسجد سمیت، یعنی جو تاریخ میں پرانی مساجد میں سے چند ایک میں جس کا شمار ہوتا تھا وہ بھی بالکل تباہ ہو چکی ہے۔ باقی یہ غزہ کی ایک سالہ جو بلکہ ایک سال سے بھی زائد کا جو عرصہ ہے، یہ تمام جو دن ہیں یہ غزہ پر انتہائی باری، انتہائی تکلیف دہ گزرے ہیں، اور اس وقت 1.9 ملین آبادی گھروں سے محروم ہے، یعنی 19 لاکھ لوگ گھروں سے محروم ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اب ہم دوبارہ اپنے لوگوں کی بحالی پر جو ہے وہ توجہ دیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے، جو ہماری جدوجہد ہے، وہ جاری رہے گی۔ کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان میں پارا چنار کے حوالے سے، جس کو پاکستان کا منی غزہ اگر کہا جائے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 110 دن ہو چکے ہیں۔ آپ پارا چنار میں ہم دیکھتے ہیں کہ محاصرہ ہے، اور وہاں پہ خوراک نہیں پہنچائی جا سکی، غذائی اجناس نہیں پہنچائی جا سکی، جبکہ اس سے آگے جو علاقے ہیں وہاں پہ پہنچ چکی ہے، ارد گرد کے دیگر علاقوں تک پہنچ چکی ہے معاہدے کے بعد، لیکن وہاں ابھی تک نہیں پہنچی۔ اب کل گزشتہ روز پشاور سے پارا چنار جانے والے کانوائے پر بگن کے مقام پر دہشت گردوں نے پھر حملہ کیا۔ یہاں پہ پچھلے 1.5 ماہ کے اندر یہاں پہ یہ چوتھا حملہ ہے جو کیا جا رہا ہے۔ کانوائے میں خوراک اور ادویات کی 35 گاڑیاں تھیں، جنہیں بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا نشانہ بنانے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ سیکورٹی ادارے حالات کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے، اور شاہراہ کو محفوظ بنانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح اگر بات کریں پارا چنار کے امدادی ٹرکوں کی لوٹ مار کے حوالے سے، تو 20 سے زائد ٹرکوں کو نقصان پہنچا ہے۔ کچھ ٹرکوں کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے، کچھ لوٹ لیا گیا، اور جو نہیں لوٹ سکے اس کو جلا دیا، یعنی 20 میں سے آپ کہہ لیں کہ 10 ایسے ٹرک تھے جس میں دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے، اور وہ جلا دیے گئے۔ اور ان لوگوں کے چہرے واضح ہیں جن کے پاس جدید کلاشنکوف ہے، جدید ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، وہ وہاں پہ ان پہ حملہ آور، ان کے چہرے واضح ہیں، ویڈیوز کے اندر سب کو پتہ ہے کہ کون حملہ آور ہوا، لیکن کیا ہمارے سیکورٹی ادارے ان کو پکڑیں گے؟ کیا ہمارے سیکورٹی اداروں کی گرفت ان پر آئے گی، یا پھر ان کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، اور جو شیعہ سنی عمائدین نے جو معاہدہ کیا اس کی دجیاں بکھیرتے رہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کے لیے، جس کا ان کو جواب دینا پڑے گا، اور جواب دینا چاہیے اپنی عوام کو، سیکورٹی اداروں کو بھی، جس طرح سیاستدان جواب دہ ہوتے ہیں، سیکورٹی اداروں کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس کی وجہ سے وہ ادارے پل رہے ہیں، ان کا دفاعی بجٹ کا بوجھ ہمارے کندھوں پر ہے۔ تو اگر وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتے، ہماری شاہراہوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو ان کو جواب دینا چاہیے، اور وہاں پہ جو نااہل افسران ہیں ان کو بدل کے اہل افسران کو لگانا چاہیے، جو سیز فائر معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرا سکے۔ جو وہاں پہ امن معاہدہ ہوا ہے کوہاٹ میں، جس پر دستخط کیا ہے عمائدین نے، اس پر عمل درآمد کروا سکے۔ اگر نہیں کروا سکتے تو نئے افسر لگائیں، وہاں پہ نئی نفری بھیجیں اور اس کو عمل درآمد کروائیں، کیونکہ یہ وہاں کے شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔